السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آپ کی خدمت میں فیصل محمد سلام عرض کرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ حسب حال ڈیولپنگ سٹوری ہوگی، آج کچھ اہم خبریں بھی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اگر اس کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ جو ڈیولپنگ سٹوریز چل رہی ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، اس میں بہت اہم چیزیں ہوں گی، اور آج بھی کچھ اہم چیزیں ہوں گی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا کریں۔ 10-12 منٹ کی ہوتی ہے اور 3 دن بعد ڈالتا ہوں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو لاسٹ میں کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا، اور اگلے حصے میں پہلے تو جناب یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈیل آف سینچری کے بارے میں میری میں نے تفصیلاً آپ کو ویڈیو دی تھی، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو وہ ڈیل آف سینچری جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ آج 2 دن رہ گئے ہیں، اور امریکہ ابھی تک اس کو فائنل نہیں کر پایا کہ کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ میں بلکہ اسرائیل کے اندر بھی بڑے اس وقت حالات خراب ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اسلامی ملکوں نے بھی اب چین نے جو صورتحال چین کی طرف سے آئی تھی، اس کی وجہ سے بھی اسلامی ملکوں نے تھوڑا سا جو یو ٹرن لیا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ بھی بہت تذبذب کا شکار ہے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو امریکن حکومت ہے، اس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے بہت زبردست طریقے سے۔ اور دوسری طرف جو اسرائیل ہے، اسرائیل میں بھی بہت حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ نتن یاہو کا آپ کو پتہ ہے کہ صرف اسی وجہ سے یہ جو گریٹر اسرائیل کا پروگرام تھا، اس وجہ سے نتن یاہو کو 3 دفعہ لایا گیا، اور اب جب تیسری دفعہ نتن یاہو آ گئے ہیں اور ٹائم اب پورا ہو چکا ہے، امریکہ کی طرف سے اچانک پیچھے ہٹ جانا جو ہے وہ ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے۔ دوسری طرف اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے الحمدللہ کہ جو مسلم قوتیں تھیں وہ بہت متحرک ہو گئی ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور کل آپ کو پتہ ہے کہ حزب اللہ نے اعلان بھی کیا، بلکہ 1-2 جگہ انہوں نے فائر بھی کیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی طیاروں نے غزہ اور دوسری جانب بمبارڈمنٹ بھی کی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، وہ اس کو اتنی کیئر نہیں کرتے حزب اللہ والے۔ لیکن اب جو سب سے بڑی اہم بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اگر 3 دن بعد اسرائیل نے اپنے جو پلان کو، جو اس کے انیکسیشن کا پلان ہے، اگر اس پہ عمل درآمد کیا، تو اس کے فوراً بعد ہی اسرائیل کے تمام بڑے شہروں پر میزائل حملے کیے جائیں گے۔ یہ بالکل اسرائیل کے لیے بہت بڑی خطرناک خبر ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ سنتے رہے ہوں گے کہ لڑائی ہوتی تھی حزب اللہ میں بھی، اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ حماس بھی لڑتے تھے، لیکن اس مرتبہ جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جو ہماری اطلاعات ہیں سفارتی ذرائع سے، جو دفاعی ہیں سطح کے جو ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ حزب اللہ کے پاس اور حماس کے پاس اور دوسرے تمام جتنے بھی اس وقت لبریشن کے جو مسلم لبریشن فائٹرز ہیں، ان کی اس وقت پوزیشن بہت اچھی ہے، اور ان کے پاس ایسے اسلحہ آ چکے ہیں جو کہ بڑے زیادہ خطرناک ہیں۔ اور بلکہ یہ بتایا گیا کہ حزب اللہ کے پاس جو میزائل ہیں، جو کہ وہ پورے اسرائیل کے شہروں پہ اٹیک جن سے کرنا چاہتا ہے، ان میزائل جو ہے وہ ان کو روس سے ملے ہیں، اور اس لیے وہ ایک بہت زیادہ ایک خطرناک صورتحال ہے وہاں پر۔ لیکن اب یہودی بھی بہت پریشان ہے، کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، اس کو ہم ڈیلے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں کا ان کا اپنا قانون ہے، ہدایت نامہ قدیم۔ جو ہدایت نامہ قدیم ہے، اس حوالے سے یہی تاریخیں ہیں جس پہ کہ اسرائیل کو اپنے عظیم الشان اسرائیل ریاست کا اعلان کرنا ہے۔ اب دوسری جانب جب یہ کہا جا رہا ہے، تو وہاں پہ جو اسرائیل کے جو مشہور جو مذہبی جو اسکالر ہیں، یا جو بھی ان کو کہہ لیں، جو کرتا دھرتا ان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نقصان ہوگا اسرائیل کے، اور یہ یہودیوں کی تباہی کا باعث ہوگا، کیونکہ ہماری جو ان کا جو ہدایت نامہ قدیم ہے، اس حوالے سے ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ دور جو ہے ان کو ہر صورت میں یہ کرنا ہوگا۔ تو یہ صورتحال جو ہے ایک وہاں ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب اسرائیل جو ہے، آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے بھی جو ہمارے پاس اب صبح تک آج اطلاعات ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ہر صورت میں اس پہ عمل درآمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہاں بھی انہوں نے اپنے طور پہ جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ان کو گو ہیڈ نہیں کیا تو وہ اپنے طور پر یہ کریں گے۔ اور اس کے لیے اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل نے یہ بھی کہہ دیا ہے، بلکہ آج خبرات میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اس وقت سائبر ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے، دنیا کی ڈرون ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت 400 یا 450 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کا ساتھ اگر نہیں دیا تمام دوسری دنیا نے، تو وہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے ان کے کاروبار پہ بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ اسرائیل کی بوکھلاہٹ ہے، سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کتنے شدید ہیں۔ اور دوسری جانب اسرائیل نے اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے عرب ملکوں کے اوپر، سعودی عرب کا بھی نام لیا ہے، قطر کا، اور کئی ملکوں کے نام اس نے لیے ہیں۔ UAE کا خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ وہ تمام مسلم ممالک ہیں جنہوں نے کہ پس پردہ ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ گریٹر اسرائیل کی طرف جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن اب وہ سب جو ہے ہمارے مخالف ہو گئے ہیں، تو ان سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ تمام جو ہے صورتحال اس وقت گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، یا ڈیل آف سینچری جس میں 2 دن رہ گئے ہیں، یہ صورتحال آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے، دیکھنا ہی ہوگا کہ 3 دن بعد 2 دن بعد آپ کے سامنے کیا صورتحال آتی ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا اگر آ جائیں بھارت اور چین کا معاملہ، تو وہ بھی اس وقت ڈیولپنگ اسٹوریج وہی چل رہی ہے۔ اس وقت حالات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ حالات نارمل ہو گئے ہیں۔ آج میں کہیں دیکھ رہا تھا کسی ایک چینل کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی کہ بات چیت ہو رہی ہے اور مودی نے کہا ہے کہ کچھ سفارتی سطح پر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سفارتی سطح پر بات نہیں ہے۔ فنگر 8 سے لے کے آج فنگر 2 تک وہ چائنا جو ہے اس پہ ان علاقوں کو لے چکا ہے۔ گلوان کا جو علاقہ ہے، میں نے دریائے گلوان کا آپ کو تمام بتایا تھا ساری باتیں کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچے۔ اب تو یہ ہے کہ دریائے گلوان کے ساتھ انہوں نے اپنا ڈیم بھی بنانا شروع کر دیا ہے، اور ڈیم بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو تبت کے علاقے پر بھی انہوں نے اب اپنا قبضہ جمانے کی بات کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں نے تبت کی اہمیت بتائی تھی کہ سارے دریا جو ہیں وہ تبت سے نکلتے ہیں، اور تبت کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے ایک فائٹنگ اسکواڈ بھیجا ہے، انہوں نے جو کہ صرف جوڈو کراٹے، اصل میں لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کچھ لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چین اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، غالباً شاید مجھے یاد نہیں 67 یا 64 کے اندر کہیں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ان علاقوں پہ جو بالکل چین کے ساتھ لگتی ہیں بارڈرز، جو متنازع بارڈر قرار دیے گئے تھے، وہاں پہ دونوں ملکوں کے جو فوجی ہیں وہ آتشی اسلحہ نہیں رکھیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بات ہوتی ہے تو تھپڑ یا گھونسوں سے یا لاتوں سے، جو ریسلنگ ٹائپ کی، مطلب جسے کہتے ہیں کہ اور لڑی جائے گی۔ لیکن اب وہ معاملہ جو ہے، کیونکہ اب صورتحال جنگی ہے، تو وہ ریسلنگ کے بجائے انہوں نے، چین نے وہاں پہ اپنے تائیکوانڈو کمانڈوز بھیجنا شروع کر دیے ہیں، تاکہ وہ وہاں پہ اگر علاقوں میں بھارت کی پٹائی لگا سکیں، جیسا کہ اب انہوں نے پچھلی جگہ لگائی۔ تو یہ ایک صورتحال بن چکی ہے۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے لیے، جیسے میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے صورتحال بہت اہم ہے، اور اس جو چین اور بھارت کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کو پاکستان کو بہت اس پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کہیں نہ کہیں اس جنگ میں از خود جو ہے آئے گا ضرور۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چین کے ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک معاملات ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور چین نے پاکستان کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان جو ہے بالکل چین کا ساتھ دے گا، اور اگر پاکستان کی جنگ بھارت سے ہوتی ہے تو چین جو ہے بالکل پاکستان کا ساتھ دے گا۔ اور یہ ایک صورتحال تھی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ معاملہ طے ہو چکے تھے کہ اگر جنگ ہوگی، کسی بھی صورت میں اگر جنگ ہوتی ہے، جس کے چانسز ابھی بھی بہت ہیں، تو پاکستان جو ہے فوری طور پر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں اس میں اپنی فوجیں داخل کر کے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائے گا، وہاں پہ مسلمانوں کو آزاد کرائے گا۔ یہ پورا پلان میں شامل ہے۔ لیکن اس وقت جو ایک نئی خبر میں آپ کو اہم دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ فی الحال پاکستان پہ حملہ نہ کرے۔ پہلے اس نے چین کے لیے منع کیا تھا، اب پاکستان کے لیے منع کیا ہے۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پہ حملہ اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ امریکہ کی فوجیں خطے میں نہ آ جائیں، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو پاکستان لا محالہ مقبوضہ کشمیر حاصل کر لے گا اور مقبوضہ کشمیر قبضہ کر لے گا، جس کی وجہ سے بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور یہ جو مسئلہ کشمیر جو مسلمانوں کے الجھانے کے لیے 2 بڑے مسئلے برطانیہ چھوڑ کر گیا تھا، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین، تو یہ دونوں آپ دیکھ لیں اس وقت دونوں فلیش پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ادھر ڈیل آف سینچری کی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ ہے، اور ادھر چین بھارت کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں، امریکہ نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس وقت تک آپ پاکستان پر حملہ نہ کریں۔ اور اسی لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی کل آپ نے دیکھا ہوگا، شاید جو بائیڈن کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا۔ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جناب کشمیر کے پر مطلب نظر ثانی کی جائے، بھارت کو کہا ہے کہ وہاں اس کا جو آرٹیکل وغیرہ ہے وہ تبدیل کرے، ہیومن رائٹ وائلیشن وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے تجزیہ نگار اور سارے لوگ بہت بغلیں بجا رہے تھے۔ میں نے پھر وہاں پتہ کیا امریکہ میں، تو ان سے مجھے پتہ یہ لگا جو ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹ ہوں یا دوسرا ہو، امریکہ کی جو دوسری تنظیم ہے، دوسری پارٹی ہے، ان کو کوئی اس سے مطلب نہیں، وہ بیسکلی امریکن ہیں۔
ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ بیسکلی امریکن ہے، وہ امریکہ کا مفاد ان کے نزدیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ڈبیٹ کے لیے ایک چیز ہے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ بات جان بوجھ کر اس لیے بھی کہی ہو کہ پاکستان کو تھوڑا سا مطمئن کر دیا جائے. ایگزیکٹلی یہ بات ایسا ہی ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لیے کیا ہے، تاکہ پاکستان کی سائڈ یہ مطمئن ہو جائے کہ ہو اس وقت تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ کے انتخابات میں کشمیر ایک ایشو بن کے اٹھ رہا ہے، تو لہٰذا ہم اس پہ تھوڑا سا سلو ہو جائیں یا تھوڑا سا اپنی رفتار جو ہے کم کریں. تو ایگزیکٹلی یہ بات ایسا ہی ہے. تو جو لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے حمایت کی، وہ حمایت صرف اور صرف اس حمایت کو وہ وہاں کیش کرائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس ایشو کو وہ مسلمانوں کے ووٹ لینے کے لیے، اور دوسری جو لبرل امریکنز ہیں یا جو اینٹی وار ایلیمنٹس ہیں ان کے ووٹ لینے کے لیے وہ ہو سکتا ہے وہ کیش کرائیں اس چیز کو. لیکن ایز سچ اس کو بیان کو کشمیریوں کی حمایت میں نہ سمجھا جائے. کشمیریوں کی حمایت یہی ہے کہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا. اور یہ جو ہے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں. اس وقت بھی جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو کہ چین جو ہے بالکل اس وقت پیش قدمی کر رہا ہے، اور میرے جو بالکل مصدقہ اطلاعات ہیں بالکل جن سے کہ معلوم کیا ہے بیجنگ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تبت کے ساتھ ساتھ مزید 3 علاقے اور گلوان کے ساتھ بھی مزید ایک علاقہ انہوں نے آج صبح فجر کے ٹائم جو ہے انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. ابھی نام انہوں نے نہیں بتایا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہماری فوجیں آ چکی ہیں، چین نے وہاں اپنی برجیاں لگا دی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اب سنا یہ ہے کہ بھارت نے اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس آج کی صبح جو موومنٹ ہوئی ہے، آج کی موومنٹ کے بعد بھارت نے اپنا ڈیفنس سسٹم پہلے سرحدوں کے قریب پہنچا تھا، اب بالکل سرحدوں پر پہنچا دیا ہے. لیکن بھارت کو ایک پریشانی یہ بھی ہے، بھارت کو یہ بھی خوف ہے، کیونکہ بھارت کے اندر آج یہ بات سننے میں آئی کہ بھارت کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفنس میزائل سسٹم وغیرہ بھارت میں لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ان کو خطرہ ہے کہ جو انہوں نے جن ملکوں سے لیے تھے اس میں کہیں چائنیز ٹیکنالوجی نہ ہو. آج ایک بھارتی سائنسدان نے یہ کہہ کے پورے بھارت کو حیرت میں ڈال دیا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اس وقت پاکستان کی ہو یا چین کی ہو، تو چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ ہمارے تمام جو مواصلاتی نظام ہے، ریڈارز ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، ایون دو کہ جو ان کی جو پیٹریوٹک میزائل کا جو بھی ان کا سسٹم ہے ڈیفنس کا، وہ اس کو بھی جام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خطرناک خبر جو ہے بھارت کے اندر سراسیمگی کے عالم میں ہے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوجیں اس وقت ہوشیار ہیں، جاگی ہوئی ہیں. اگر ذرا سی کوئی بات ہوئی تو میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بہت بڑا نقصان اٹھانا ہوگا، اور پاکستان کو یا پاکستان کے اداروں کو بالکل بھی اس وقت یہ نہیں سوچنا ہے کہ بالکل امریکہ میں یا کسی عالمی ثالثی کی طرف اس وقت نہیں جائیں، کیونکہ اس وقت مسئلہ ہے کشمیر میں سمجھتا ہوں حل کے بہت قریب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس وقت بھارت کا مورال ڈاؤن ہے. اب اسی بارے میں دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، یہ جو بھارت کا مورال ڈاؤن ہے تو ہمیں تو بنیادی طور پر یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ بھی ساری دنیا کے اندر جس طرح کے جنگیں ہوتی ہیں تو قوم اکٹھی ہوتی ہے، لیکن آپ یہاں اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں. آپ پاکستان کے اندر، یہ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بھی کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ پکی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، پھر میں نے دوبارہ تصدیق کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں جن کی سرپرستی پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں، ان سب کو متحرک کیا گیا ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں حالات اتنے زیادہ خراب کیے جائیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کو اندرونی مسئلے میں الجھایا جائے، یعنی پاکستان کی فوج کو ڈیفینسو پہ رکھا جائے، آفینسو پہ نہ آنے دیا جائے. یہ باقاعدہ ہدایت ہیں، یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا ہوں، یہ باقاعدہ ہدایت ہے. اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو اسی صورتحال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب انہوں نے پیٹرول کا مسئلہ، اور دیکھیے میں پیٹرول کے مسئلے پہ میں بات نہیں کرتا دوسرے تجزیہ نگاروں کی طرح ٹیکنیکل کہ وہ $15 یا $25. سیدھی سی بات ہے کہ جس وقت پیٹرول کی سستا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ساری دنیا میں پیٹرول کی کھپت کم ہو گئی تھی، انہوں نے دام گرا دیے تھے. اسی وقت ہم نے کہا تھا گورنمنٹ کو کہ یا تو آپ دام نہ گرائیں، اگر گرانے لگے ہیں تو پبلک کو یہ بتا دیں، قوم کو یہ بتا دیں کہ 20-25 روپے جیسے ہی ہوگا ہم آپ کو بڑھا دیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ نہیں کیا سے مراد یہ عمران نے نہیں کیا، یہ جو ان کے جو عمران صاحب کے قریب جو ان کے کیا کہنا چاہیے جو پیراشوٹر ہیں، جن کو میں پیراشوٹر کہتا ہوں، پیراشوٹر انصافیان ہیں، یہ جو مشیر ہیں، ان کا یہ تھا مسئلہ تاکہ گورنمنٹ کی پوزیشن کو، عمران خان کی پوزیشن کو خراب کیا جائے. تو اس میں کسی حد تک وہ کامیاب رہے. یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو پیٹرول کے اوپر اتنا ایشو بنایا جا رہا ہے. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ وہ ہے، اور جس طرح آپ پیٹرول کے ایشو کو بنا کے وہ جو اسمبلیز میں جس طرح تقریریں ہو رہی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ جس طرح اس وقت پریس کانفرنس میں بلاول صاحب کی دیکھ رہا ہوں، آج جو کل بھی ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے،
جس ملک کے صورتحال یہ ہو کہ جنگ کے ماحول میں وہ ملک ہو، اس کے ملک پہ سرحدوں پہ ڈیلی حملے ہو رہے ہوں، مکمل روزانہ 2 یا 3 سینئر فوجی شہید ہو رہے ہوں، جنگ کی صورتحال ہے، ایک ملک کہہ چکا ہے، ساری دنیا کہہ چکی ہے، اس ملک کی اپوزیشن کو تو چاہیے یہ تھا کہ ہم ڈیفنس کے حوالے سے کوئی بات کرتے، اسمبلی کے حوالے میں اسمبلی کے اجلاس بلائے جاتے، ڈیفنس کے حوالے سے پاکستان کی حکومت سے بات کی جاتی، لوگوں کو متحد کیا جاتا، لیکن اس کے برعکس حکومت کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے برعکس اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کیا ظاہر کرتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے 20 فوجی ہلاک ہوئے، وہاں کی لوک سبھا کے اندر باقاعدہ قرارداد مذمت پیش ہوئی، تعزیت کی گئی، چین کے خلاف قرارداد مذمت کی گئی، تعزیتیں پیش کی گئی اور انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کے اندر مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارڈرز کے اوپر سینئر فوجی آفیسر اور ہمارے اہلکار فوجی جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی نہ تعزیتی ریفرنس پیش ہوا، نہ کوئی قرارداد پیش ہوئی۔ اس حوالے سے یہ تمام چیزیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک دشمن جماعتیں جو اس وقت جو پی ٹی ایم، سندھو دیش اور یہ تمام جو چیزیں اس وقت آپ کو میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہا ہوں جو متحرک ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا ہمیں سدباب کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو اور محب وطن قوتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے سدباب کے لیے کوئی نہ کوئی سیاسی سطح پر بھی کام کریں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ دفاع پاکستان کونسل کو دوبارہ متحرک کریں۔ دیکھیے دفاع پاکستان کونسل جب متحرک ہوگی تو وہ لوگوں کے اندر ایک پرووک کرے گی لوگوں کو وطن کی محبت کی جانب۔ اس وقت ہم جنگی ماحول میں ہیں، جس ماحول میں یقین کریں پاکستان کا میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے، جس جنگی ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس ماحول میں اب تک تو پاکستان کے اندر قومی ترانے اور قوم کے جوش کو اجاگر کرنے کا ٹائم ہے۔ جائے کہ یہاں پہ قوم کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسرے طریقے سے پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کس موقع کے اوپر پاکستان کو کہاں سے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ جو آل پارٹیز کانفرنس یہ ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب نے جو کھانے کی ایک دعوت دی تھی، اس کھانے کی دعوت کے اوپر بھی لوگ نہیں گئے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں پس پردہ ان کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ میں نے آج بات کی تھی کسی صاحب سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کھانے پہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ جب ہم عمران خان صاحب کو کہتے رہے کہ ہم سے بات کریں، ہم پہ نیب کے کیسز بن رہے تھے، ہمارے پر الزامات تھے، تو اس وقت تو عمران خان ہم سے نہیں ملتے تھے۔ اب جب ہم عمران کو ضرورت پڑی تو عمران ہمیں کیوں بلا رہے ہیں، یا عمران ہمیں، تو سوال یہ پیدا تھا کہ عمران کیسے ان سے ملتا۔ جب عمران اس وقت ملتا تو ان کا ملنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کے کیسز کو ختم کریں، بدعنوانی کو ختم کریں۔ مسئلہ یہی ہے جو میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ بدعنوانیاں، جو بدعنوان بدماشیاں ہے، وہ اس کا چہرہ اصل میں عمران نے سامنے کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب وہ بدماشیاں جو ہے وہ اکٹھی ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ ساری کی ساری تو اس میں قومی تنظیم کون سی ہے؟ جی ڈی اے کو آپ دیکھ لیں، وہ علاقائی جماعت ہے۔ شاہزین بگٹی ہو گئے، اختر مینگل ہو گئے، یہ سب علاقائی جماعتیں ہیں۔ تو یہ ان کا تو پاکستان میں تو ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں چودھری برادران نے صرف ایک مونس الہی کو وزارت نہ ملنے کے اوپر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں، دیکھیے صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں والی بات ہے کہ جی ہم ووٹ تو آپ کو دیں گے۔ بھائی ووٹ تو آپ کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی کرپشن کی بہت ساری چیزیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ہے۔ یہ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، وہ میں ڈرتا نہیں کسی سے، کیونکہ میں سینئر جب چودھری صاحب تھے مسلم لیگ میں سیاست کرتے تھے، چودھری صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ یہ تو اب ووٹ تو دیں گے، کیونکہ اور یہ شاید ہو سکتا ہے کہ بجٹ بھی پاس ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ لیکن یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پر کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھنی ہوں گی، ساری صورتحال کو آپ دیکھیں سامنے کہ اب یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو پہچان لیں۔ جنگی صورتحال کے اندر ہمارے سیاستدانوں کا کیا کردار تھا، ہمارے سیاستدانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا، اور ہمارے سیاستدان کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ چیز میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ ساری صورتحال کو از خود مانیٹر کریں، کیونکہ ہمیشہ وہی قومیں جو ہیں، وہی قومیں ترقی پاتی ہیں یا ترقی کرتی ہیں جو اپنی صورتحال، اپنے ماضی سے اور حال سے سبق سیکھتی ہیں اور مستقبل کے لیے لاہ عمل طے کرتی ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔